تھی، ابو طالب مدد نہ کرتا تو اسلام کو اپنی قبر میں پھول چڑھانے والا بھی نہ ملتا۔ مصطفیٰ کی آواز جو آج آسان بن گئی ہے، ایک چیخ سے آگے کچھ نہ ہوتی۔ اس کے بوڑھے ہاتھوں نے مدد کی، اور جب پیغمبر نے علی کی ولایت کا اعلان کیا تو چاہو دنیا کے علماء سے پوچھو، کسی جاہل سے نہیں، کسی پڑھے لکھے آدمی سے پوچھو کہ ابو لہب نے ابو طالب کو کیا کہا۔ جب رسول نے کہا علی کی اطاعت کرنا، علی کی بات سننا، جلسہ ختم ہو، مجمع جانے لگا۔ ابو لہب ابو طالب کے پاس سے گزرا اور کہنے لگا، لو ابو طالب، آج کے بعد بھتیجے کے ساتھ ساتھ بیٹے کی بھی اطاعت کرنا۔ یہ فکرہ میں نے کہاں پڑھا ہے؟ منبر رسول پر، باب الحوائج کی شبیہ کے سامنے، اور مخاطب صرف علی کے شیعہ۔ جتنا مرضی چاہو تصدیق کرنا، اگر یہ فکرہ تاریخ سے ثابت نہ ہو پھر میں جھوٹا ہوں، اور اگر تاریخ میں ہو تو پھر سوچنا ضرور۔ ابو لہب نے کہا، آج کے بعد بھتیجے کے ساتھ ساتھ بیٹے کی بھی اطاعت کرنا۔ تیسری گواہی ابو لہب کو سمجھ آ گئی، شیعوں کو سمجھ نہیں آ رہے۔ ابو لہب سمجھ گیا کہ علی کے لیے کوئی ایسا اعلان کیا ہے نبی نے کہ جس کے بعد نبی کے ساتھ ساتھ علی کی اطاعت بھی واجب ہے۔ بس اس خطا پہ تجھے اس جہاں نے چھوڑا ہے کہ تیرے لال نے ان کے بتوں کو توڑا۔ زہری صاحب کا فکرہ ہے، دین بچ گیا اللہ کا، کلمہ پڑھا گیا مصطفیٰ کا، اجڑ گیا گھر بیچارے ابو طالب۔ تیری نصرت پہ کائنات قربان۔ دعوت ضلع شیرہ میں اس نے کہا تھا، جب تک میرے خون کا آخری قطرہ موجود ہے میں تیری مدد کروں گا۔ پورے گھر نے نصرت کا حق ادا کر دیا۔ قیامت تک اس فکرے پہ میں اور آپ بیٹھ کے روتے رہے، قیمت اس کی ہو نہیں سکتی، لیکن پھر بھی فکرہ پڑتا ہوں، جتنا ہائے کر لوگے حسین کی ماں قبول کر لے گی۔ کائنات میں سب سے مشکل ترین چیز ہے غیرت۔ ابو سفیان کا نجس پوتا تخت پر بیٹھ کر شراب پی رہا تھا، ابو طالب کی شریف پوتی ہاتھوں میں ہتھکڑیاں پہن کر، اللہ تمہارا ماتم قبول کرے۔ حسین کی ماں تمہیں دنیا کی کسی کام میں نہ سجاد امام نہ ہوتا تو مر جاتا، باقر امام نہ ہوتا تو مر جاتا۔ آپ کو معلوم ہے اس قافلے میں بی بی زینب کے ساتھ صرف دو مرد ہیں، باقر اور سجاد، دونوں امام ہیں۔ غیر امام کی طاقت نہ تھی کہ ملکہ شرم و حیا، ماتم عصمت، ثانی زہرا، قرآن تو قرآن ہے، علی جیسے باپ کے سامنے قرآن پڑھتے ہوئے شرم کرتی تھی۔ پتہ نہیں وہ حوصلہ کہاں سے آیا، جب 5 لاکھ بدماش ہنس رہا تھا، 1 لاکھ بے غیرت ڈھول بجا رہا تھا، شراب پی جا رہی تھی، اس کے بال کھلے ہوئے تھے، اس کے ہاتھوں میں رسیاں تھی، غازی کے سر نیزے سے زمین پہ گر گیا تھا، رو کے کہتی تھی حسین نہ گھبرا، واپس اس دن جاؤں گی جب ساری دنیا مار
حسین کی ماں رونے والوں کو دنیا کے کسی خط میں نہ رلو. ایک مومنہ بیمار ہے، صدقہ زینب عالیہ کی مردو چادر کو خدا اسے صحت کاملہ عاجلہ عطا کرے. عزاداران امام مظلوم دعائیں دلوں میں رکھ کے یہ فکرہ سننا، کچھ اور زینب عالیہ. آج مولوی پیش کرتے علی کی بیٹی کتنی دیر قید رہی، سال ہو یا ایک سیکنڈ، زینب کے ہاتھ رسیوں کے قابل نہ تھے. جن ہاتھوں نے قرآن کے علاوہ کچھ نہیں دیکھا تھا. ماتوں کر کے سنا کرو، تمہاری بیویوں کے ہاتھ ماتوں روکنے کے لیے باندھے گئے تھے. ذرا منظر سوچنا، سادات ہو یا غیر سادات، ذرا ایک فکرہ سننا. رونا نہ ہے تو میں منت کرتا ہوں ہائے کر دینا یا نظر جھکا